انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کی تفسیر چل رہی تھی تو اس میں نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تھے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا وہ بھی میں نے بیان کیا تھا۔ اس اختلاف کا میں خلاصہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 7 قسم کے اصناف ہیں، قسمیں ہیں، ان 7 کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور کم سے کم ہر صنف میں سے 3 افراد کو دی جائے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دی اور ایک کو بھی دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ امام حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ صرف کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دینا یا استعمال کروا دینا چیز کافی نہیں ہے، بلکہ للفقراء کا مطلب اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اور اس میں فقیر کا بہرحال فائدہ بھی ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلتا ہوں، پھر ہم اس رکوع کے آگے تفسیر کی طرف جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے مالک بنانا چونکہ فقہ حنفی میں ضروری ہے، تو اس پر کیا فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں اور کیا آج کل لوگ اس بارے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، یہ بھی میں ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں۔ ابھی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اباحت کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اباحت کا مطلب میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خرید کے جب کسی فقیر کو کھلایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کھانا ہینڈ اوور کر دیں اور اس کو بتا دیں کہ تم اس کے مالک ہو، تمہاری مرضی کھاؤ، تمہاری مرضی یہ پلیٹ فروخت کرو، جو مرضی کرو، تم مالک ہو، اس سے پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے علاج میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور مریض کو مالک نہیں بناتے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ نے کیا کیا، دوائیں خرید کے اس کے لواحقین کے حوالے کر دیں، اور وہ اس کو یا ڈاکٹر کی فیسوں میں زکوٰۃ کے پیسے دینا شروع کر دیے، یا زکوٰۃ کے پیسوں سے دوا خرید لی، خوب سمجھ لیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ مریض اس چیز کا مالک نہیں بنا ہے۔ اب آپ نے اگر ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی یا فیس دے دی اس زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ پتہ چل بھی جائے گا تو وہ مالک تو نہیں بنا نا اس کا۔ یا آپ نے اس کو دوائیں دے دی، مالک تو نہیں بنایا، وہ دوائیں پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن مالک نہیں بنا۔ تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو یعنی میں آپ کو ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے اس کا علاج بھی ہو جائے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ اطلاع دے دیں کہ میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، تم مجھے پرمیشن دے دو کہ تمہارے علاج میں جب چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، یعنی جس کو چاہوں دے دوں میں، یعنی مجھے یہ پرمیشن دو کہ میں ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہوں، اور جتنی میں دوائیں خرید کے تمہیں دوں گا